غزنوی کی بکھرتی ہوئی سلطنت کو سہارا دینے والے سلطان ابراہیم کا دور۔ سلطان ابراہیم نے سلجوقیوں کے معاملات کو نمٹانے کے بعد ملک کے ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جہاں اس سے پیشتر اسلامی فوجیں نہیں پہنچی تھیں، پنجاب کی طرف پیش قدمی کی۔ چنانچہ 1079 میں اس نے اجودن پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے جسے آج پاک پتن شریف کہا جاتا ہے اس کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد اس نے ایک ڈلونی پہاڑی کی چوٹی پر واقع روپال کا محاصرہ کر لیا۔ قرب و جوار کے جنگلات کو صاف کرنا بہت مشکل اور وقت طلب کام تھا، لہٰذا اس کام پر ہزاروں سپاہیوں کو لگایا گیا۔ اس کے بعد سرنگ لگانے والے اپنے سرنگوں کو فصیل کے نیچے لے گئے جو اس وقت کے ساتھ گرتی چلی گئی اور ہندو چھاونوں پر قبضہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے ڈیرہ کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اس شہر میں دراصل ایسے لوگ آباد تھے جن کا اصل وقت خراسان تھا اور بادشاہ سے بغاوت کی وجہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ ڈیرہ کو مضبوط فصیل کے ذریعے قلعہ بند کیا گیا ہے تو اس نے اس جگہ کا محاصرہ کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنا شروع کر دی، لیکن موسم برسات نے اسے اپنے جنگی منصوبوں پر عمل پیرا ہونے سے روک دیا، لہٰذا وہ 3 ماہ تک کوئی کارروائی نہ کر سکا اور اپنی فوج کو لے کے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ لیکن جیسے ہی بارشوں میں کمی ہوئی تو اس نے شہریوں سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اس کی تجویز کو رد کر دیا گیا، چنانچہ شہر کو اسیر نو محاصرہ کیا گیا جو چند ہفتوں تک قائم رہا اور دونوں جانب سے زبردست نقصان ہوا۔ آخرکار ایک زبردست حملے کے بعد سلطان شہر کو فتح کر گیا۔ سلطان ابراہیم لگ بھگ 42 سال تک حکومت کرتا رہا اور 1098 کو انتقال کر گیا۔ سلطان کی بے شمار بیویاں تھیں جس میں سے 32 بیٹے اور 40 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی انتہائی عالم فاضل اور مذہبی افراد سے کی۔ اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، لیکن اس سے وہ اپنی سلطنت کے امور کی طرف توجہ دینے سے بالکل بھی قاصر نہیں ہوا۔ وہ رمضان المبارک کے علاوہ رجب اور شعبان کے روزے بھی رکھتا تھا اور ان 3 مہینوں کو بہت زیادہ مقدس سمجھتا تھا۔ اس نے ایک خوشنما خط تحریر کیا اور اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ قرآن پاک کی 2 نقول تحفے کے طور پر بغداد کے خلیفہ کو بھجوائیں، جس نے اس قیمتی تحفہ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ کے کتب خانوں میں بھجوا دیا۔ وہ مذہب کے بارے میں امام یوسف شجاع مندی کی تقاریر میں باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا اور اس قدر فرما بردار تھا کہ امام یوسف شجاع بغیر کسی روک ٹوک کے اس کی حکومت پر سرزنش کر سکتے تھے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود سوم اس کا جانشین ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سلطان مسعود سوم کا ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔